بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ عمران خان نے 28 تاریخ کو ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، یعنی اس وقت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، یہ بہت بڑے پیمانے پہ الیکشنز میں دھاندلی کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں خوش ہوں کہ عمران خان نے اس چیز کا ذکر کیا، کیونکہ ہر طرف سے شواہد مل رہے ہیں، الیکشن کمیشن ہو یا گراؤنڈ پہ پریپریشنز ہوں یا پولیس کی ایکٹیویٹی آپ دیکھیں، تو یہ ایک عام آدمی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ الیکشنز میں ریگنگ کرنے کے چانسز ہیں۔ بعض لوگوں سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان کو اتنی واضح سپورٹ حاصل ہے اور بڑی میسو سپورٹ ہے، بڑی دنیا اس کے پیچھے ہے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ ان حالات میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ہرا سکیں۔ لیکن پلانرز جو ہیں وہ بھی، آپ کو پتہ ہے، جب حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو یا پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو 1500 ووٹ سے جتوا دیں تو کہا جائے گا بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ تھا، اور عمران خان کو بھی بہت ووٹ ملے، بلکہ عمران خان کی ٹیم تو جیت رہی تھی، ان کا کینڈیڈیٹ تو جیت ہی رہا تھا، بس وہ تھوڑے سے ووٹوں سے رہ گیا۔ تو کامیابی تو ایک ووٹ بھی اگر زیادہ ہو تو کامیابی دوسرے کی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس طرح کا جھانسا دیا جائے گا جس سے یوں لگے گا کہ ووٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو بھی بہت پڑے ہیں، جو آپ کو اس کے جلسوں میں لوگ نظر آتے تھے یا احتجاج کرتے نظر آتے تھے پی ٹی آئی کی حمایت میں، وہ انہوں نے ووٹ دیا۔ تو یہ تو بڑا نیک ٹو نیک مقابلے ہوئے ہر جگہ پہ، ورنہ تو عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ہارتے ہزاروں کے حساب سے، وہ ان کے ووٹ کم ہوتے، یہ تو بڑا مقابلے بڑے ٹف رہے ہیں۔ تو ہرایا جائے گا تھوڑے ووٹوں سے، تاکہ آپ مطمئن رہیں۔ تو عمران خان نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 17 جولائی کو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، اس میں 20 سیٹیں پنجاب کی ہیں جن کے اوپر الیکشن ہوگا، اور یہ بڑا کروشل ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پہ بالآخر فیصلہ ہوگا کہ حمزہ شہباز چیف منسٹر رہتا ہے یا نہیں۔ ایک تو غلط حلف اٹھایا ہوا ہے، غیر قانونی طور پہ انلیگلی اس کو چیف منسٹر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہر صورت وہ لاہور ہائی کورٹ کی مہربانی، لیکن اب آ کے صورتحال یہ ہے کہ اگر 20 سیٹوں میں اگر اکثریت مل جاتی ہے، واضح اکثریت مل جاتی ہے پی ٹی آئی کو، تو بنیادی سیٹیں تو تھیں ان کی اور ان کو ملنی چاہیے، تو اس صورت میں لازماً حمزہ شہباز کی چیف منسٹرشپ جاتی ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ سرتوڑ کوشش کی جائے گی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیتنے نہ دیا جائے۔ عمران خان نے اس طرف اشارہ کیا ہے، اور اس میں پبلک کا تعاون بڑا ہی اہم ہوتا ہے، کیونکہ پبلک تعاون کرے گی، وہ ان کو دھاندلی نہیں کرنی دے گی۔ اگر ان پہ نظر رکھے گی تو بہت ساری چیزیں، پھر دھاندلی کے بہت سارے طریقے بچائے بھی جا سکتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ اس میں ان کے نقطہ نگاہ سے حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنی سیٹ گوا بیٹھے گا، یعنی حمزہ شہباز چیف منسٹر نہیں رہے گا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور پھر بات چیت انہوں نے بجلی کی۔ ابھی ان دنوں لوڈ شیڈنگ بے پناہ ہے۔ اب مختلف جو تھیوریز آپ کہہ لیجئے کہ کنسپریسی تھیوریز ہمارے ہاں بہت چلتی ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ بھی، اس کا کنیکشن بھی بزنس سے ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جو آج کل ہیں وہ حضرت پہنچے گوادر، اور وہاں بھی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یہ کالونی بنائیں گے اور ادھر سولر پینلز لگیں گے اور یہ لگیں گے۔ تو اس کو جوڑا جاتا ہے پرائم منسٹر کے ٹرکی کے وزٹ سے، جہاں سلمان شہباز بھی پہنچے تھے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ ڈیلز وغیرہ کیے گئے ہیں سولر پینلز کے، اور یہاں پہ یہ کمائی کی جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کمائی کو کہنے کو آپ جائز کمائی کہیں گے کہ یہ آپ نے امپورٹ کیا ایک مال، یہاں بیچا، یا کیونکہ یہاں ڈیمانڈ تھی، لیکن گیم ساری اس میں ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ خود کریٹ کی، کیونکہ آپ حکومت میں ڈیمانڈ پیدا کی، اب آپ خود ہی بیٹھ کے اس پہ کمائی بھی کر لیں۔
ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست نہ ہو، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے جو کچھ عموماً انفارمیشن بھی رکھتے ہیں ان سے یہ بات سنی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں ذکر کر رہا تھا اس کا لوڈ شیڈنگ کا، گرمی لوڈ شیڈنگ بہت ہے، لیکن آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ قیمتیں چیزوں کی وہ آسمان پہ چلے گئیں۔ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں یہ عمران خان کو، انہوں نے تو نہیں یہ مہنگائی کی تھی۔ دوسری طرف یہ کہ آپ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑے سخت فیصلے کیے، ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے مجبوراً۔ سخت فیصلے کیا بھائی؟ آپ نے آئی ایم ایف کے سامنے ہتھیار پھینک دیے، ڈال دیے، تو فیصلے تو آپ کو آئی ایم ایف نے کروائے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی سٹرونگ کو پوائنٹ نہیں ایسا کھڑا کیا، کوئی ایسا سٹانس نہیں لیا جس سے کہ آپ کے ملک کے اپنے عوام کے اوپر یہ افتاد نہ ٹوٹتی۔ اب آپ کے سخت فیصلے اور عوام کی زندگی اجیرن، وہی لوگ جن کو آپ صبح سے لے کے رات تک کہتے تھے کہ عمران خان نیازی نے مروا دیا، مہنگائی نے کمر توڑ دی، آج وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ برملا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عمران خان ہی ٹھیک تھا۔ سو بات یہ ہے کہ آپ بے وقوف بناتے ہیں عوام کو، دھوکہ دیتے ہیں، اپنا وقت نکال جاتے ہیں، لیکن جو پیچھے آپ جو کچھ ظلم اور بربریت، جو لوگوں کے اوپر جو مہنگائی کے پہاڑ توڑ کے آپ چلے جائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ میں نے خود رکشے والوں کو، ان کو آج ان کی کلپس پھر رہی تھی، آنسوں سے روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا کہ سارا دن رکشہ چلا کے تو بمشکل ہم پٹرول کی قیمت پوری کرتے ہیں، گھر میں جا کے کیا دیں؟ سو یہ اکانومی کے مسئلے آپ دیکھیے کہ کتنے شدید ہو چکے ہیں۔ اس وقت $1.4 بلین آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ امپورٹ کر چکے ہیں، باہر سے منگوا چکے ہیں مال، وہ اور جو آپ نے باہر بھیجا کمائی کی، آپ کی کمائی $1.4 بلین سے ڈالر کے لحاظ سے کم ہے۔ یعنی آپ نے $1.4 بلین زیادہ خرچ کیا ہے، وہ آپ پہ قرض آ گیا کیونکہ بینکوں کے ذریعے بھیجا آپ نے، اور آمدن جو ہے وہ آپ کی وہ اس سے اتنی کم ہے۔ اب یہ اکانومی بالآخر پھر قرضوں پہ جائے گی۔ آج آپ نے بے پناہ شرائط مان لی، بڑی سخت شرائط مان لی، اپنے لوگوں کو برباد کر دیا۔ کل آپ کیا کریں گے جب آپ کو پھر قرضہ لینا پڑے گا؟ آئی ایم ایف کی شرائط کچھ اور آ جائیں گی۔ آئی ایم ایف تو ایک بے رحم آ رہا ہے، اس کو تو کوئی غرض نہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ شاید جو اصل گرو ہے مداری، جس کے ذریعے یہ بہت کامیابیاں کو ان کو خدا جانے ملتی رہیں، اکانومی کا وزٹ، وہ اسحاق ڈار ہیں۔ چنانچہ میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا جی اجازت دیں جی اسحاق ڈار کو بھیجیں۔ اسحاق ڈار نے کنفرم کر دیا ہے کہ ڈار صاحب ماشاءاللہ جولائی کے کسی تاریخ کو، جولائی کے غالباً دوسرے ہفتے میں وہ پاکستان آ جائیں گے۔ اسحاق ڈار بنیادی طور پہ اکنامک ہٹ مین ہے، اسی کی وجہ سے تو آج اس حال میں آپ۔ جب وہ گئے، پی ایم ایل کی گورنمنٹ ختم ہوئی، تو اس وقت آپ دیکھیے کہ اسحاق ڈار تقریباً ہماری جی ڈی پی کا 72% قرضہ لے چکا ہوا تھا۔ ہم پہلے ہی ان حالات میں جا چکے ہوئے تھے جہاں آپ کی اکانومی میں سکت نہیں تھی کہ وہ قرضہ اتارے۔ کیا اسحاق ڈار نے قرضہ لینے کے وقت جب قرضے لیے تو کوئی اسٹریٹجی ایسی دی تھی ملک کو جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ قرضہ تو لے رہے ہیں، اتاریں گے کیسے آپ؟ اس کا کوئی نہیں۔ مختلف جگہوں پہ قرضے جو ہیں وہ پاک کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ نے ٹوٹل لیا کتنا ہوا۔ بقول ڈاکٹر اشفاق احمد کے کہ ہماری اکانومی میں اسحاق ڈار مختلف جگہوں پہ مائن فیلڈز لگا گئے تھے، تو آپ اسحاق ڈار کو بھی بلا لیں۔ آئی ایم ایف کو آپ فرسٹ فگر دیتے رہے۔ آئی ایم ایف نے انفیکٹ اس وقت ان کے سامنے ان کو دے رہے تھے کھلے
جیسے قرضے مانگتے تھے دیتے تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک ٹریپ تھا جس میں ان کو اتار رہے تھے، اور اس ٹریپ کا مطلب یہی تھا کہ آپ قرضے اتنے لے لیں کہ کل آپ ادا نہ کر سکیں، پھر ہم آپ کی گردن دبوچیں، اور یہ حضرت ہمیں پھنسا کے گئے وہاں پہ۔ پھر حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا جو بالکل 100% درست کیس، منی لانڈرنگ کے بہترین ثبوت، اور انہی نے اسی شخص نے دیے تھے، اسحاق ڈار نے، لیکن بعد میں مکر گئے یہ لوگ۔ تو یہ المیہ ہے، آج ملک ان لوگوں کی گرفت میں جا چکا ہے جو کرمنل ایکٹیویٹیز کے ماہر ہیں۔ ان سے آپ توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے لیے کوئی بھلائی لے کے آئیں گے، یا آپ کے لیے کوئی بہت سارے کوئی آسودگی پیدا کر دیں گے۔ ان کو حکومت چاہیے تھی اپنے مفادات کے لیے، اپنے کرپشن کو وائٹ واش کرنے کے لیے، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے، اپنی دولتوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے، وہ ان کو موقع مل گیا ہے۔ تو جو اس کھیل میں، سازش میں جو بھی شریک ہیں، کسی وقت تو ان کے چہرے سامنے آئیں گے، پھر قوم کو چاہیے کہ ان کے چہرے کالے کر کے ان کو گدھے پہ بٹھا کے پھرائیں شہر میں۔ یہ ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ، اور ظالم کو پھر لا کے یہیں بٹھایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔